بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت ابو سلیمان داؤد ابن طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اب امام ابو سلیمان داؤد ابن طائی تبع تابعین میں سے تھے۔ آپ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور ابراہیم بن ادہم کے ہم اثر اور طریقت میں حبیب اجمی کے مرید تھے۔ معروف کرخی فرماتے ہیں، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس کی نگاہوں میں دنیا اس قدر حقیر ہو جتنی کہ داؤد طائی کی نظر میں۔ ناظرین، آپ کا پورا نام ابو سلیمان داؤد بن نصیر طائی ہے۔ آپ مشائخ کبار اور اہل تصوف کے سرداروں میں تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 21 صفر 90 ہجری کو شام میں ہوئی۔ ناظرین، آپ کا شمار امام ابو حنیفہ کے قابل شاگردوں میں ہوتا تھا۔ جب کبھی امام محمد اور امام ابو یوسف میں کسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہو جاتا تو آپ ہی ثالث قرار پاتے تھے۔ ضروری علوم حاصل کرنے کے بعد امام عمش اور ابن ابی لیلہ سے حدیث پڑھی، پھر امام اعظم کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ 20 برس تک ان سے استفادہ کرتے رہے اور ان کے کبار اصحاف و شرکاء تدوین فقہ میں سے یہ بھی ایک ہیں۔ بعض اوقات صاحبین کے اختلاف کو اپنی رائے سے فیصلہ کر کے ختم کر دیتے تھے۔ امام ابو یوسف سے بوجہ قبول قضا اپنی غایت زہد و استغنا کے باعث کچھ منقبض رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے استاذ امام اعظم نے تازیانے کھا کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا مگر قضا کو قبول نہ کیا، اس لیے ہمیں بھی ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ سفیان ابن عینیہ آپ کی حدیث میں شاگرد ہیں۔ امام یحییٰ بن معین وغیرہ نے آپ کی توثیق کی اور نسائی میں آپ سے روایات کی گئی ہیں۔ ناظرین، محدث محارب فرماتے تھے کہ اگر داؤد طائی پہلی امتوں میں ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے۔ محدث ابن حبان نے لکھا ہے کہ داؤد فقہا میں سے تھے اور امام ابو حنیفہ کی مجلس میں حاضر رہا کرتے تھے، پھر رات دن عبادت میں صرف کرنے لگے تھے۔ آپ کو ورثہ میں 20 اشرفیاں ملی تھی جن سے 20 سال گزر کی اور وفات پائی۔ کبھی کسی بھائی، دوست یا بادشاہ کا عطیہ قبول نہیں کیا۔ آپ 19 ذوالقعدہ 162 ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ 8 ربیع الاول 165 ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار بغداد میں ہے۔ امام محمد کا بیان ہے کہ میں نے ان کی خدمت میں گھر حاضر ہو کر کسی مسئلہ میں رجوع کرتا تھا تو اگر ان کے دل میں انشراح ہو کہ اس مسئلے کی مجھے اپنے دین کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے تو جواب دیتے، ورنہ تبسم فرما کر مجھے ٹال دیتے تھے کہ ہمیں کام ہے، ہمیں کام ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد اور مشہور تارک الدنیا عبادت گزار بزرگ ہیں۔ جس رات میں نے ان کی وفات ہوئی، بہت سے مشائخ نے اس رات میں یہ خواب دیکھا کہ جنت میں خوب زینت کی جا رہی ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ تو مشائخ نے خواب ہی میں پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو آواز آئی کہ اس رات میں داؤد طائی کی وفات ہو گئی ہے۔ ہر طرف فرشتوں کا ہجوم، یہ آرائش اور چہل پہل ان کی روح کی آمد کے لیے ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ بس دنیا سے اتنا ہی سروکار رکھنا چاہیے جتنا داؤد طائی نے رکھا، جن کے بارے میں منقول ہے کہ آپ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے، جتنا وقت لقمے بنانے میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں قرآن کریم کی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔